حاضر میں علم کی ضرورت اور اہمیت۔ اس سے سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ علم کہتے کس کو ہے۔ یہ بات جان لیجئے کہ علم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور علم کے لفظی معنی جو ہے وہ کسی شے یا چیز کی حقیقت کو جان لینا۔ تو علم کے لفظی معنی عربی لغت کے اندر جو ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے کسی شے کی یا چیز کی حقیقت کو جان لینا، اور اردو زبان میں لفظ علم کا جو معنی بنتا ہے لغت کے اندر وہ بنتا ہے جاننا، واقفیت، آگاہی حاصل کرنا۔ اور اس کی اگر اصطلاحی تعریف کی جائے تو اصطلاحی تعریف جو ہے وہ مختلف جو فن کے ماہر ہیں انہوں نے مختلف اس کی تعریف کی ہے۔ جیسے کہ بعض نے کہا کہ علم ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعے اشیاء کے حقائق کی معرفت اور حقیقت کا ادراک ہوتا ہے، یعنی کہ چیزوں کی اصل کو جاننے کے انسان کو سعادت ملتی ہے، اور ایسی کسی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا یہ علم کہلاتا ہے۔ بہرحال علم جو ہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا یا کسی بھی شعبے کا، بہرحال وہ انسانیت کے لیے تمغہ فضیلت اور درہ امتیاز، اور تعلیم کا مقصد فضل و کمال سے راستہ ہونا اور میراث انسانیت کا حاصل کرنا ہے۔ جی یہ علم ہی تو ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے۔ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا صرف اور صرف اس علم کی بدولت۔ یہ علم ہی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرواتی ہے، دنیا میں بھی رہنے کا طریقہ سکھلاتی ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں یہ سب سے پہلی جو وحی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا بھی پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا۔ اب ان آیات کو اگر آپ دیکھیں تو اتنی خوبصورت آیات سے سٹارٹ ہوتا ہے وحی کا، یہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہاں پر سب سے پہلے جو ہے نا پہلی آیت میں ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کا ہونے کا پتہ چلا، کہ اپنے رب کے نام کا پتہ چلا، پھر پتہ چلا کہ وہ کون ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے، اس رب کے نام سے پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہمیں عقیدہ بتا دیا ہمارا، اپنے رب کی موجودگی بتا دی، یہ بتا دیا کہ ہمارا کریٹر کون ہے، اور بتا سب سے پہلے لرننگ کی طرف لے کر گیا یہ ہے۔ اب اس کے آگے والی آیات دیکھیں تو پراپر ایک پوری سائنس کی دنیا کھول رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ دوسری آیت کے اندر آپ دیکھیں گے تو حیاتیات اور جنیات کی سائنسی اساس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہا ہے۔ ایک ایسی چیز جو اس وقت آج سے 1400 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ چیزیں جو سائنس نے اب دریافت کی ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ فلسفہ حیات یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا انسان کو، وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا۔ یہ فلسفہ علم و تعلیم اور ذرائع علم بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کیا ہے، وہ قلم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ علم و معرفت، فکر و فن اور فلسفہ اور سائنس کے تمام میدانوں میں تحقیق اور جستجو کے دروازے ان آیات کے ذریعے کھول دیے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں علم کی فضیلت پہ اور بھی آیات موجود ہیں۔ قرآن و حدیث علم کی فضیلت سے مالا مال ہیں، اور اس قدر علم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ جب ان کو پڑھیں تو بس دل کرتا ہے کہ ہم سب بس پڑھنے پڑھانے والے، علم سے جڑنے والے بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جو ان نون پرسن ہے، جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کی پرسنالٹی میں اور جو سب کچھ جانتا ہے اس کی پرسنالٹی میں فرق ہوگا۔ پھر جو دین کا علم جانتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہ اور طرح سے زندگی گزارتا ہے، اور جو اس چیز کو نہیں جانتا اس کی زندگی اور طرح سے ہوتی ہے۔
اور علم دین کی فضیلت اور ضرورت پر تو بہت زیادہ زور دیا. کیونکہ یہ دین ہی ہے جو انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا فن سکھاتا ہے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دین سیکھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کر دی. فرمایا کہ جو شخص حصول علم دین کے لیے کسی رستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف رستہ آسان فرما دیتے ہیں. اور فرشتے اس کی رضا کے لیے اپنے پر جھکاتے ہیں. آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے. حتیٰ کہ فرمایا کہ پانی کی مچھلیاں بھی. اور بے شک عالم کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے اور بے شک علماء کرام انبیاء کرام کے وارث. اور حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم طالب رحمت ہے. طالب علم اسلام کا رکن ہے. اس کو بہت اجر جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا کہ علم طلب کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے صبح اور شام جہاد کرنے والا. اس کے علاوہ بہت زیادہ فضیلتیں جو ہیں وہ علم کی ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہیں. دیکھیں علم جو ہے نا وہ دو طرح کا ہے. ایک دینی علم ہے اور ایک ہے عصری علم جسے ہم دنیاوی علم بھی کہتے ہیں. دینی علوم جو ہے اس کی اصل ثمرات و برکات تو آخرت میں ہی ظاہر ہوتی ہے. لیکن دنیا میں اسلام کی عزت اور رفعت کا دورہ جب تک رہا ہے جتنا بھی اسلام نے عروج کا دور دیکھا ہے دنیا پر اسلام نے مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں تو آپ اس اگر گولڈن ٹائم پیریڈ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حکومت کرنے والے بڑی بڑی پوسٹ پہ بیٹھنے والے شخصیات کون تھی؟ وہ دین کے علم سے مالا مال تھی. اگر کوئی جج تھا تو وہ عالم دین تھا تو پھر عدل کا نظام قائم تھا. اگر کسی بھی کوئی منصب پر بیٹھا ہے وہ دین کو سیکھتا ہے تو اسے وے آف لائف پتہ ہے. اسے پتہ ہے کہ اس نے کس طرح سے خوف خدا کے ساتھ ہر معاملے کو دیکھنا ہے. تو پھر دیانتداری کا بھی دورہ تھا, امن و امان کا بھی دورہ تھا. تو دینی علوم اس کے تو ثمرات انشاءاللہ تعالی آخرت میں نظر آئیں گے. لیکن دنیا میں دین کے مطابق شریعت کے مطابق اسلام کے مطابق جب قوانین اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں اس کی تعلیم کو ہر جگہ پر نافذ کیا جاتا ہے تو دنیاوی زندگی بھی پرامن ہو جاتی ہے. اور اسی میں ہی امن کا راز ہے. اور جو دنیاوی علوم ہے جنہیں ہم عصری علوم کہتے ہیں یہ عصری علوم جو ہے صرف دنیاوی لحاظ سے اس کو ہم کہتے ہیں دنیاوی علم ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی علم کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر تو دنیا کا علم ایسا ہے کہ جس سے مقصود لایانی چیزیں ہیں, ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ضائع کر دیتی ہیں, جس سے بہودگی, فحاشی, بے حیائی اور معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہیں, تو ایسی چیزیں تو سیکھنے کی اجازت دین نہیں دیتا. لیکن باقی تمام علوم جس کے ساتھ آپ زندگی کو گزارتے ہو اگر اچھی نیت کے ساتھ اس کو بھی حاصل کیا جاتا ہے تو اس پر بھی ثواب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتا ہے. جیسے کہ اب دیکھیں ہمیں جو ہے وہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے, ہم بیمار ہو جائے تو ہمیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے, تو ابھی خدمت حلق میں آ جاتا ہے, ٹیچر خدمت حلق میں آ جاتا ہے. ایسے سارے پیشے جو خدمت حلق میں آ جاتے ہیں انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں, ان سب کو اچھی نیت سے وہ سیکھتے ہیں تو اس پر ثواب. تو یہ سب علوم جو دنیاوی ہوتے ہیں یہ بھی بالواسطہ جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جاتے ہیں. ہاں اگر کوئی دنیاوی علم حاصل کرتا ہے یا دین کا بھی علم اس نیت سے حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے اسی مقصود صرف اور صرف دنیا ہو جائے تو اس کی تو بہرحال مذمت ہے, وہ چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم. آج ہمارے معاشرے کے اندر علم جو ہے نا اس کا حصول صرف اور صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا نہیں صرف پیٹ رہ گیا ہے. ہمارے ہاں ہم دین علم کیوں سیکھتے ہیں؟ صرف پیٹ بھرنے کے لیے, صرف اور صرف اس ایک مقصد کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں.
جبکہ یہ علم کی اصل ہے ہی نہیں. علوم چاہے پرانے قدیم ہوں یا جدید ہوں، دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، ان سب سے مقصد رضا الہی کے مطابق ایک اچھے معاشرے کا قیام ہونا چاہیے. جب یہ مقصد ہوگا تو جو شخص جس مرضی زندگی کے شعبے سے منسلک ہو وہ ہر صورت میں ہی ثواب کما لے گا. اور کسی بھی شعبے سے منسلک ہوگا، اس نے دینی علم سیکھا ہوا ہوگا، شریعت کے مطابق ہی وہ اپنی ڈیلنگ کر رہا ہوگا، تو وہ اس کے لیے اس میں ثواب ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور مبارک ہے حضرت عمر کا، وہ کیسا دور مبارک ہے، خوبصورت دور ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی اب یہ بات مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، سنن ترمذی کے اندر موجود ہے کہ آپ جو ہے اپنے قانون بنایا ہوا تھا، جو مسائل نہیں جانتا نا شریعت کے مطابق اپنی ڈیلنگ کرنا نہیں جانتا، وہ ڈیلنگ کر نہیں سکتا. اس کو بازار میں آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تجارت نہیں کر سکتا جس نے تجارت کے اصول و ضوابط نہیں سیکھے ہیں. یہ پابندی آپ نے لگائی ہوئی تھی تاکہ کوئی حرام کی طرف نہ جائے، ناجائز امور کی طرف نہ جائے. اور نہ صرف کسی کی اپنی روزی بچتی ہے بلکہ مسلمانوں کا بھی تو فائدہ ہے نا. کوئی فراڈ نہیں کرے گا، کوئی خیانت نہیں کرے گا، کوئی ملاوٹ والی چیز نہیں سیل کرے گا، تو پھر فائدہ کس کا ہے؟ مسلمان کا، سب کا ہی فائدہ ہے اس کے اندر. تو اس چیز کی پابندی تھی کہ آپ جس بھی شعبے میں جانے لگے ہیں دین کا علم بھی سیکھا ہو تو ہی فائدہ ہوگا. لیکن ہمارے دور کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا واحد مقصد صرف پیٹ رہ گیا. دنیا کے ہر علم اور فن کو ہم نے جو ہے اس کی انتہائی مقصود ہم نے بس یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی طرح یہ ہمارے پیٹ کا جہنم جو ہے نا یہ بھر جائے. جبکہ قدیم اصطلاح میں دینی علم ہی جو تھا وہ علم کہلانے کا مستحق تھا. دنیاوی علوم کو فنون یا ہنر سے تعبیر کیا جاتا تھا. مگر آج کی اصطلاح یہ ہو گئی ہے کہ قدیم علوم کے ماہر کو عالم کہا جاتا ہے، جبکہ جدید علوم کے ماہرین کو جو ہے وہ تعلیمی یافتہ کا خطاب جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اچھا، اب جہاں سے ایک تعلیم کا کنسپٹ آیا، دنیاوی تعلیم کا کنسپٹ آیا، جسے ہم نے دنیاوی تعلیم کا لفظ دے دیا امریکہ اور یورپ سے. اب جانتے ہیں جب یہاں پر انگریزوں کی حکومت آئی ہے تو پھر یہ ایک جدید تعلیمی نظام جو ہے یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے متعارف کروایا. اچھا، امریکہ اور یورپ وغیرہ جو جدید ممالک ہیں نا، وہاں پر تعلیم اس لیے نہیں حاصل کی جاتی کہ انہیں جاب چاہیے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ تعلیم میں نے اگر پڑھ لیا ہے، میرے پاس بی اے کی ایم اے کی ڈگری ہے، تو اب مجھے کسی کالج میں ہی پروفیسر لگنا ہے، یا میں کسی اسکول میں ٹیچنگ ہی کر سکتا ہوں، یا میں نے کسی جو ہے وہ سرکاری دفتر میں ملازمت ہی حاصل کرنا ہے. وہاں پر تعلیم کا مقصد ہنر و کمال کی تحصیل سمجھا جاتا ہے تاکہ ہر شعبہ حیات میں ہنر و کمال کے ممالک افراد موجود ہوں. ان ممالک میں ٹیکسی ڈرائیور اور بسوں کے کنڈکٹر تک جو ہوتے ہیں نا وہ بھی گریجویٹ ہوتے ہیں. یہ وہاں پر نہیں سمجھا جاتا کہ اس نے گریجویٹ کر لیا ہے، وہ ایم بی اے کر چکا ہے، اس نے زیادہ پڑھ لیا ہے تو وہ کیا کرے گا، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا تو وہ دکان پر نہیں بیٹھ سکتا، وہ جو ہے وہ فیکٹری میں نہیں بیٹھ سکتا، وہ ڈرائیور نہیں بن سکتا. ایسا نہیں. اور نہ ہی یہ لوگ اس چیز کو توہین سمجھتے ہیں کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں تو میں ٹیکسی چلاؤں گا. جبکہ ہمارے یہاں پر اس چیز کو توہین تصور کیا جاتا ہے. اور یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ جو برطانوی دور میں جدید تعلیم کیوں آئی، کیوں متعارف کروائی گئی؟ ویسے تو ہم جانتے ہیں جب انگریزوں نے ہم پر حکومت کی ہے تو وہ ساری بڑی جو پوسٹیں تھی وہ تو اپنے ہی جو ہے وہ لوگوں کو دیتے تھے نا، انگریزوں کو ہی دیتے تھے. ہاں، لیکن جو نیچے نیچے والے کام تھے ظاہر سی بات ہے وہ سارے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی تھی، حالی برے صغیر میں تو نہیں انہوں نے رہنا تھا. پھر جو نیچے والے کام تھے، نیچے والی جو پوسٹیں تھیں، وہاں پر انہیں ضرورت تھی کہ برے صغیر کے لوگ ہی کام کریں. اب پھر انہوں نے جدید تعلیم، وہاں تعلیم جب متعارف کروائی وہ یہی کروائی کہ جاب کا حصول، سرکاری جابز کے لیے پڑھنا ہے. اب کیا ہے، انہوں نے اس وجہ سے تعلیم کو، نظام کو لے کر آئے، پھر وہ ایسا ہی غلامانہ نظام لے کر آئے جس کے بعد غلامی ذہن ہی پیدا ہوئے اور انہوں نے کیا کیا، صرف جابز دی. وہ صرف آج بچہ پڑھتا کیوں ہے؟ جاب کرنے کے. تو جو تعلیم کا مقصد تھا اپنی ذات کو سنوارنا، اپنی ذات سے اپنے معاشرے کو سنوارنا، وہ مقصد ختم ہو چکا اور صرف ایک ہی مقصد رہ گیا، اور وہ یہ ہے کہ بس ہم اچھا کما لیں. جب اس غرض سے تعلیم کو حاصل کرنا شروع کر دیا تو اب کیا ہوا کہ اب اسی کی بھاگ دوڑ لگ گئی. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں
پڑھے لکھے افراد تو بہت ہیں لیکن اخلاقیات کے مظاہرہ کہیں نہیں ہوتا. پڑھے لکھے افراد تو بہت ہیں. تو یہ اس وقت لمحہ فکریہ ہے کہ جدید نسل جو ہے وہ جس ذہنی کرب سے گزر رہی ہے اس کے نتائج بہت زیادہ ہولناک ہیں. ایک تو اس کا سب سے بڑا ٹاپک تھوڑا سا اس میں چینج اس لیے کیونکہ ہم ٹیچرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ٹیچرز سے مخاطب ہیں. تو ٹیچرز کا علم کے حوالے سے کردار تھوڑا سا، کیونکہ آگے بھی انشاءاللہ اس پر بات تو چلے گی، لیکن ایک تھوڑی سی میں اس چیز کے اوپر ڈسکشن کرنا یہاں پر چاہوں گی کہ ہمارا ایک تو نظام تعلیم کے مسائل جو ہیں وہ ہمیں درپیش ہیں. پھر استاد بھی ہم صرف اور صرف اپنا کام کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھانا ہے اور ہمیں بس اپنی پے پوری کرنی ہے، اس کے لیے ہم آتے ہیں. استاد کا جو رول ہے ایز اے ٹیچر، جو تربیت ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. جبکہ معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ فرد کی اصلاح پر منحصر ہے نا، اور فرد کی اصلاح کے لیے پیرنٹس یا تو کردار ادا کرتے ہیں، سب سے زیادہ تو پیرنٹس کا عمل دخل ہوتا ہے. اس کے بعد کس کا ہوتا ہے؟ وہ ٹیچر ہے، وہ معلم ہے. بعض اوقات جو ٹیچر ہے وہ تو والدین سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے نا. آپ دیکھیے، اس لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف معلم بنا کر بھیجا بلکہ پوری امت کے لیے مربی بھی بنا کر بھیجا. ایسا عظیم کام لیا. آپ دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ قلیل عرصے کا ثمر کیا تھا کہ عرب کے لوگ کیسے تھے اور آپ نے کیسے ان کو تراش کر ایک عظیم گلدستہ تیار کر دیا کہ کیسے خوبصورت انداز سے پھر وہ معاشرے کی اصلاح کرنے والے بن گئے. تو ایک ٹیچر، ایک استاد اپنے معاشرے کو جس طرح سے سنوار سکتا ہے، علم کو جس اچھے انداز میں پہنچا سکتا ہے، اس چیز کی کمی، اس کا فقدان بہت زیادہ نظر آتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے تعلیم کا نظام ہے، پڑھائی جانے والی کتابیں ہیں. صرف ایک چھوٹی سی چیز، ابھی اسٹوڈنٹ میرے مجھے اپنی بک دکھا رہے تھے، جو ہمیں فینٹیسی سٹوریز، ناول جو پڑھائے جاتے ہیں بچوں کو چھوٹی سی ایج میں 2-3 کلاس سے ناولز لگا دیے جاتے ہیں، اور وہ ناولز کیا ہوتے ہیں؟ وہ بالکل اخلاقیات سے آری. اچھا، ان کے اوپر لکھا یہی ہوتا ہے، یہ تہذیبی جو ہے نا روایتی ناولز لکھا ہوتا ہے، روایتی کہانیاں لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر. لیکن روایت اور تہذیب کے بالکل اپوزٹ ہے. ہماری روایت اور تہذیب کی تو بالکل اپوزٹ ہے، جبکہ یہ چیزیں مغربی معاشرے میں بھی قبول اتنی نہیں کی جاتی، اتنی پسند نہیں کی جاتی، معیوب ہی سمجھی جاتی ہیں، چاہے لائف سٹائل وہاں پر جیسا بھی ہے. ابھی یہ ایک ناول آپ لوگوں نے ہے کہ نٹی ایز اے نوڈل سٹوریز ہے اس کے اوپر اندر. اب اس کے اندر ایک عجیب و غریب بچے کو کہانی پڑھائی جاتی ہے. وہ کہانی کس طرح کی ہے، وہ سٹوری کس طرح کی ہے، وہ ایک ماں کا اور ایک بیٹے کا کردار دکھایا جاتا ہے. اور ماں جو ہے وہ اپنے بچہ تھوڑا سا جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ کن ذہن ہے، یا تھوڑا سا اس کو بات جو ہے وہ پراپر سمجھ نہیں آتی ہے، اس کے اوپر وہ ایکٹ نہیں کر سکتا. تو اس کا نام بھی لڑکے کا ڈیف جیک، بدھو جیک رکھا ہوا ہے نا. اچھا، وہ اب ماں بچے کو کہتی ہے کہ تم جاؤ کما کے لاؤ، نہیں تو تمہیں میں گھر سے نکال دوں گی. اب وہ بچہ جو ہے وہ گھر سے جاتا ہے، تو ایک دن کہیں کام کرتا ہے، مچھیرے کے پاس کام کرتا ہے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب وہ کام کرتا ہے تو وہاں پہ اس کو پیسے دے دیتا ہے. وہ پیسے لے کر نا گھر جا رہا ہوتا ہے، ہاتھ میں اس نے سکہ پکڑا ہوتا ہے. ندی میں ایسے جھانکتا ہے تو وہ سکہ اس کا نا ندی میں گر جاتا ہے. تو گھر جاتا سے ہوتا ہے کہ میری ماں مجھے ڈانٹے گی. جب جاتا ہے تو اس کی ماں جو ہے وہ اس کو ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ احمق لڑکی، تمہیں پتہ نہیں چلا سکہ جیب میں رکھتے ہیں. اچھا، وہ معافی مانگتا ہے، کہتا ہے اگلی بار میں آپ کی نصیحت یاد رکھوں گا اور اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا. پھر نیکسٹ ڈے وہ کسی کسان کے ساتھ جا کے محنت کرتا ہے، تو پھر وہ نا اس کو دودھ کا ایک جگ دے دیتا ہے. اب وہ دودھ کا جگ دیتا ہے تو وہ اپنی ماں کی نصیحت یاد کرتے ہوئے اس کو جیب میں رکھ لیتا ہے. اب وہ جیب سے ظاہر سی بات ہے دودھ بہ کے گر جاتا ہے. وہ گھر جاتا ہے، اس کی ماں پھر اس کو ڈانٹتی اور کہتی ہے احمق، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دودھ جو ہے وہ قمیص کے اندر ڈھانک کے لاتے ہیں، جیب میں ڈال کے نہیں لاتے ہیں. بہرحال یہ بھی اس نے احمق وانا بات تو خود بھی کی، قمیص میں ڈھانک کے لانے والی. اچھا چلے، نیکسٹ بچہ جو ہے وہ ماں کی بات کو ذہن میں رکھتا ہے، تو وہ کہیں پہ جا کے جاب کرتا ہے، اسے وہ بلی دے دیتا ہے، آگے سے اس کو معاوضے کے طور پہ بلی دے دیتا ہے. اب وہ بلی کو اپنے کپڑوں میں شرٹ کے اندر ڈال لیتا ہے
اور وہ بلی اس کو جو ہے وہ سارا اس کو کر دیتی ہے، مار مار کے لہو لہان کر دیتی ہے، پھر بھاگ جاتی ہے، پھر گھر جاتا ہے، پھر اس کی ماں حسب سابق اس کو ڈانٹتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ بلی کو ایسے تھوڑی کرتے ہیں، اسے تو رسی باندھ کر لے کر آتے ہیں چلا کے۔ نیکسٹ ڈے وہ قصاب کی دکان پر جاتا ہے، وہاں پہ جاب کرتا ہے، اسے گوشت کا ٹکڑا دے دیتا ہے، وہ گوشت کے ٹکڑے کو ماں کی نصیحت یاد کرتا ہے، رسی سے باندھتا ہے اور لے کر جو ہے وہ گھر چلا جاتا ہے۔ بہرحال اب وہ ظاہر بات ہے راستے میں سے کتے پڑ جاتے ہیں، گوشت سارا کھا جاتے ہیں۔ پھر یہ شہد کے جو ہے وہ کارخانے پہ کہیں کام کرتا ہے، تو شہد والا جو ہے وہ انعام کے طور پہ اسے گدھا دے دیتا ہے۔ اچھا گوشت جب لے کے جاتا ہے تو اس کی ماں ڈانٹ کے کہتی ہے گوشت کو تو کندھے پہ لاد کر لاتے ہیں۔ اچھا یہ نیکسٹ کہتا ہے اچھا جی میں اس بات کو یاد رکھوں گا۔ اب وہ جب اس کے پاس کام کرتا ہے اسے گدھا معاوضے میں دے دیتا ہے، تو وہ نصیحت کو یاد کرتے ہوئے گدھا جو ہے نا وہ کندھے پہ اٹھا لیتا ہے۔ اب جب وہ گدھے کی ٹانگیں جو ہیں وہ ہوا میں ہوتی ہیں اور وہ چل رہا ہوتا ہے تو آواز ساتھ ساتھ نکال رہا ہوتا ہے، تو وہ راستے میں جہاں سے گزرتا ہے وہاں پہ ایک امیر آدمی ہوتا ہے، اس کی بیٹی جو ہے وہ اداس رہتی ہے، کوئی اس کو پرابلم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہنسے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، تو اس کو دیکھ کے ہنس پڑتی ہے۔ جب اس کے باپ کو پتا چلتا ہے اس کو دیکھ کے ہنس پڑی ہے، تو اسی وقت جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کر دیتا ہے نا۔ اب اس کے بعد اس کے یہ گھر لے جاتا ہے، اس کی ماں ڈانٹنے کے لیے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ خوبصورت لڑکی اور گدھا لے کر بیٹا آ گیا، تو بس خوش ہو جاتی ہے۔ بس اس طرح سے کر کے انہوں نے کہانی کو پھر ختم کر دیتے ہیں یہاں پہ۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا صرف تھوڑا سا میں نے جتنی بات کی میں اتنا ہی اس میں بتاؤں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے دیکھیں روایتی طور پر احمق، نادان، معذور جو بچے ہوتے ہیں ان کا تو خیال رکھا جاتا ہے نا، ان کو خصوصی ان کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کو پراپر وے میں گائیڈ لائن دی جاتی ہے۔ جب پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کمزور ہے تو ہم اس کو ایک پراپر گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ یہ اس طرح اگر ہوگا تو اس مسئلے کا حل اس طرح سے ہے، یہ نہیں کہ اس مسئلے کو ہر جگہ پہ حل کرنا ہے۔ اب وہ ماں کا کردار جو دکھایا ہے ایک بچے کے ساتھ، اب آپ کا بچہ دوسری یا تیسری کلاس میں اگر یہ ناول پڑھ رہا ہے تو اب وہ ایک ماں کے لیے اس کے ذہن میں کیا چیز آ رہی ہے کہ ماں اس کی ماں کیسی ہے، کہ اپنے بچے کو کس طرح سے وہ ٹریٹ کر رہی ہے۔ ایک تو اسے کہہ رہی ہے تم کما کے نہیں لاؤ گے تو میں گھر سے نکال دوں گی، پھر دوسرا اس کو ہر بار جو ہے وہ اس کو ذلیل و رسوا کر رہی ہے۔ تو اب ایک بچے کے ذہن میں، چھوٹے بچے کے ذہن میں ماں کا کیا کنسپٹ پیدا ہوگا، اور ماں کو جب ایک فضیلت دی گئی ہے، اتنی زیادہ اسلام میں ایک رتبہ دیا گیا ہے، وہ خود بخود بچوں کے ذہنوں سے ماؤں کی وہ رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے۔ پھر وہ جو بہرحال شادی کر دی اور وہ پھر ماں نے کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ جو بہرحال شادی کا سین بھی ایک عجیب سا سین ہے کہ بچہ کچھ اور کر نہیں پاتا، اتنا عقل نہیں ہے، وہ شخص جو اپنی راہ چلتا ہے کسی کو اپنی بیٹی دے دیتا ہے۔ تو ایک اس کے اندر اور بھی بہت سارے اس میں پوائنٹس ہیں جس میں بات کی جاتی ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 یا 3 سال تیسری کلاس کا بچہ ایسی چیزیں پڑھتا ہے تو اس کے اندر اخلاقیات کہاں سے آئے گی؟ انگلش آ جائے گی، انگلش بولنی آ جائے گی، بات چیت انگلش میں کرنی آ جائے گی، لیکن جو مین مقصد ہے تعلیم کا، وہ تعلیم کا مقصد نہیں وہ پا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پڑھایا ہی وہ کچھ جا رہا ہے جس سے وہ کچھ سیکھتا نہیں ہے، جس سے اس کی اخلاقیات خراب ہوتی ہیں۔ بچوں کو ہیری پوٹرز کے ناولز پڑھائے جاتے ہیں، فینٹیسی کے ناولز پڑھائے جاتے ہیں، جن سے بچوں کی ذہنی رو کہیں اور چلی جاتی ہے، اور وہ جو اصل مقصد ہے، جو زندگی کا مقصد انہیں بچپن میں سکھانا یا سمجھانا تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب جہاں میں کہتی ہوں کہ مجبوری ہے جی، کیوں اسکول کا نظام ہی ایسا، ٹیچرز کیا کر سکتی ہیں؟ نہیں، ٹیچر بہت کچھ کر سکتی ہیں کہ ایسی چیزیں پڑھاتے ہوئے بچوں کو ساتھ ساتھ بتانا، بچوں کی یہ تربیت کرنا کہ یہ طریقہ کار ہمارا نہیں ہے، ہم اگر ایسا بچہ ہو تو ہم اس کو ایسے ڈیل کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بولنگ کا نظام ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے، بچے آپس میں بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں، بڑوں کو ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آ گئی ہے۔ تو اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ ٹیچر ایز اے جاب صرف جاب سمجھ کے اپنے کام کو کر رہے ہیں، جبکہ ٹیچر حالی ایک جاب نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاتھ میں حقیقتاً ملت کا ہے، ایک پورا معاشرہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ معاشرے کی تکمیل کر سکتے ہیں، پڑھائی کے ذریعے بچوں کے دلوں میں وہ چیزیں اتار سکتے ہیں جو یہ پڑھائی کے ذریعے دلوں سے نکال رہے ہیں۔ انسانیت کے نام پر نہ تو انسانیت بچوں کو سکھائی جاتی ہے، دین سے دوری کا یہ عالم ہے کہ آپ اگر ٹیچرز جو ہیں، بعض ٹیچرز ایسے آپ گفتگو کر رہی تھی تو بتا رہی تھی کہ ہم اگر بچوں کو تھوڑا سا بھی
اسلامک گائیڈ لائن دیتے ہو تو ویری نیکسٹ ڈے پیرنٹس آ جاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اسلامیت کی ٹیچر لگی ہوئی ہیں جو آپ بچوں کو ایسی تعلیم دے رہی. تو آپ ایک اسپیشل بچے کو نہیں سمجھا سکتے, علیحدہ سے دین کی بات لا کے نہیں سمجھا سکتے, لیکن بہرحال ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو جو پڑھا رہی ہے اس کے ذریعے ان کی تربیت کر سکتی ہے, بچوں کو اچھا برا سکھا سکتی ہے, اور اس کی طرف ٹیچرز کو توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹیچرز بھی اپنی جاب کو صرف پیسے کمانے کا ذریعہ سمجھے, اسٹوڈنٹ بھی اپنے پڑھائی کو صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھے. اور یقین کریں ایسا ہے, میرے پاس بچے پڑھتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ پیرنٹس کی طرف سے زور کیوں ہے آپ نے اچھے مارکس لے کر آنے تاکہ آپ کو اچھی جاب مل سکے. آپ کی اچھی جاب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھے نمبر لے کر آئیں. اب وہ اسی کی صرف محنت اور بھاگ دوڑ ہے, اس سے ان کی تربیت نہیں ہے. وہ یا تو اچھا کانفیڈنس اس میں بلڈ ہو جائے گا, انگلش اچھی بول لیں گے, لیکن وہ ایک اچھا انسان نہیں بن سکتے, ایک اچھا فرد نہیں بن سکتے معاشرے کا. اور دین اسلام کی تربیت تو ایسی تربیت ہے کہ بچپن سے ہی بچہ جو ہے وہ معاشرے کا اچھا فرد بن کے سامنے آتا ہے. آپ دیکھیں بڑی بڑی شخصیات ہیں, انہوں نے شروع کی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ مدرسے سے حاصل کی ہے. بچوں کو بیسکس یہیں سے سکھائی جاتی تھی. اور جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو سب سے پہلے صرف اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں, ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں, پھر آگے جا کے ان کی اسٹڈی سٹارٹ کی جاتی ہیں. اور طریقہ کار بھی یہی ہے. آج ہمارا بچہ آنکھ کھولتا ہے نا, آنکھ کھولتا ہے, ہم کہتے ہیں ابھی بچہ بھی چھوٹا ہے, اس کو سپارہ پڑھنے نہیں پیرنٹس بھیجتے یا دین کی تعلیم نہیں سکھاتے, بچہ بہت چھوٹا ہے. لیکن وہی بچہ 2 سال کا ہوتا ہے, 2.5 سال کا ہوتا ہے, تو اس کو اٹھا کر مونٹیسری میں ڈال دیا جاتا ہے. اس بچے کو ویسے اپنے سے جدا کرنے کو پیرنٹس کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن اس تعلیم کے ذریعے ہمارے ملک میں یہ تعلیمی نظام, باہر تو ایسے نہیں ہے نا. اگر بچوں کے لیے اسٹڈیز ہے تو اس کے ایک پراپر وے میں اسٹڈیز ایسی ہے جو بچے کے لیے ضروری ہے. ہمارے یہاں پر چھوٹے سے بچوں کو ڈالا جاتا ہے پری نرسری سے, نرسری پھر آگے چلتا ہے, اور پری نرسری میں بھی اتنی ہارڈ ٹف جو ہے وہ اسٹڈی کرا دی جاتی ہے. بچے جو ہے بس پڑھنے والی مشین بن جاتے ہیں. تو آج کی جو تعلیم ہے وہ تو صرف اور صرف تربیت اور تہذیب دونوں سے خالی ہے, صرف حیوانی زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ بتا رہی ہے. اگر اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی طرف بھی لایا جائے, بچوں کو اخلاق بتائے جائے, انسانیت سکھائی جائے, تو پھر انہیں شعور آئے گا, وہ شعور جو ان کی زندگی میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. تو ایز اے ٹیچر یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم نہ صرف بچوں کو صرف اور صرف پڑھا کر, اپنا لیسن سنا کر, یاد کروا کے, ہمارا کام تھا اتنا لیسن بچے کو پڑھانا, وہ پڑھائیں اور چلے جائیں. نہیں, ساتھ ساتھ بچوں کی وہ تربیت کرنا بھی ایز اے ٹیچر ہماری ذمہ داری ہے کہ علم صرف اور صرف سبق کو یاد کر لینے کا نام نہیں ہے. علم جو ہے وہ زندگیوں کو بدل دینے کا نام. اور جدید دور میں جدید نظام تعلیم, اس کے بغیر اگر کہتے ہیں کہ زندگی گزر جائے گی تو وہ زندگی بھی نہیں گزرے گی. جدید تعلیم, عصری تعلیم, جو آج کل کی تعلیم کی دور کی ضرورت ہے, وہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت, دونوں چیزوں کو, دین کی تعلیم کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ جوڑ کر چلنا یہ ضروری ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا جو اسٹڈی سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے, ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, کوشش تو کرتے ہیں اپنی طرف سے, تو پیغامات پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اپنے تحت, اب جو سکولز اپنے رن کرتے ہیں وہ کوشش بھی کرتے ہیں وہاں پر چینجنگ لانے کی, لیکن آل اوور چینج نہیں کر سکتے. لیکن ایک استاد کی تربیت, ایک استاد کا بہتر ہو جانا, وہ معاشرہ بدل سکتا ہے. ہر سکول, ہر جگہ پر جو استاد ہیں, اگر 1-2 استاد بھی ایسے ہوں جو اس اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوں کہ میں نے صرف سبق پڑھانا نہیں ہے, میں نے بچے کی زندگی کو سنوارنا بھی ہے, تو جب یہ والا عنصر پیدا ہو جائے گا ایک استاد کے اندر, تو پھر وہ بچوں کی زندگیوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جو پہلے جیسے استاد ہم کہتے ہیں نا آج نہیں ملتے, تو وہ کیوں نہیں ملتے, ہم کیوں نہیں بن سکتے. ہم سوچتے ہیں کہ جیسے ہمارے استاد تھے ویسے آج کی ٹیچرز نہیں ہیں, تو ہم کیوں نہیں ویسی ٹیچرز بن جاتی جیسے ہماری ٹیچرز تھیں, تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی پھر ویسے ہی بنے جیسے ہمیں لگتا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنے ٹیچرز کے فرما بردار تھے. تو کوشش یہ کرنی ہے سب سے پہلا ہمارا کام, کیونکہ ہم یہاں پر ایز اے ٹیچر سیکھنے کے لیے آئے ہیں, تو
ایز اے ٹیچر ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم بچے کو نصاب پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت، اخلاقی تربیت پر زور دیں کہ اب ہماری نسل اخلاقیات سے آ رہی ہے.